تمام مشکلات کا سرچشمہ۔ ایک مومن کے لیے تمام مشکلات کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ ایک مومن کے لیے تمام مشکلات وہاں سے جنم لیتی ہیں کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی اصلی ترین اور مانع ترین وجہ بھی یہی ہے۔ 90% یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے کچھ ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا، یہ فکر ہمارے ذہنوں سے خارج ہو۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ساری توفیقات اس سے وابستہ ہیں۔ اس نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ میں نے اس کام کو انجام دیا ہے، میں نے اس کام کو ایسے کیا، میں نے اس کام کو ویسے کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس میں کو توڑ دے۔ یہ میں شیطانی میں ہے، یہ میں بندگی میں رکاوٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ابتدا سے ہی اس کے تھے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ اپنی اصل کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس جسم، اس خاک، اجسام اور جن کے ساتھ کھیل کھیل لیں، اس کے کھیل میں داخل ہو جائیں، اور پھر تھوڑا سا کھیل کھیل کر دوبارہ اس خاک، جسم اور مادی وسائل کو چھوڑ کر کنارے پر ہو جائیں، اس سے باہر نکل آئیں اور دوبارہ واپس لوٹ جانا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا عجیب ہے، خدا کتنا مہربان خالق ہے، عالم خالق ہے، عجیب قدرت رکھتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے خالق کو اس طرح سے دیکھے اور خدا کے کاموں پر راضی نہ ہو؟ جب اس زاویے سے دیکھیں گے تو خدا سے راضی ہو جائیں گے، اور جب راضی ہو جائیں گے تو خدا کہے گا، واپس آ جا، ارجعی الی ربک۔ آفرین، احسن۔ ایک مطمئن نفس خدا کے حوالے کر رہے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، خوب، اب مجھ پر اطمینان رکھتے ہو۔ ساری مشکلات کی جڑیں اسی میں ہیں کہ ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تمہیں کام نہیں آتا، لہٰذا میرے حوالے کر دو اپنے کاموں کو۔ لیکن ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا ہماری مشکلات اس طریقے سے حل ہوگی، اس طریقے سے حل کر۔ خدا کے آگے نقشے رکھتے ہیں، اپنی تدبیریں رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو رکھتے ہیں۔ خدا سے کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، خدایا تو اس کو حل کر۔ اگر اس بات کو انسانوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو صحیح ہے، اور اگر اس بات کو انسانوں کی طرح ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر خدا ہمیں دوسرے طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اور میں تدبیر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ذہن میں نقشے بناتے ہیں کہ فلاں کام کو اس طریقے سے انجام دیں گے، اکثر اوقات ہمارے نقشے، ہماری تدبیریں شکست کھا جاتی ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، کام ہماری سوچ کے مطابق نہیں چلتا ہے، سب کچھ الٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کہ خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ نہ ہمارا علم خدا کے جتنا ہے، نہ ہمارے پاس خدا جتنی قدرت ہے۔ پھر کیوں ہم اس قدر ادعا کرتے ہیں؟ یہی میں ٹوٹنی ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ دعا کا اصلی فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم کو کسی اور شخص سے رجوع کرنا ہے،
اس میں کسی اور سے رجوع کرو، اور اس میں رجوع کرنے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ پہلے یہ اقرار کرو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ خدایا میری جان ایک نفس میں پھنسی ہوئی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ بہت سارے اوقات میں ایسا ہوا کہ میں کسی کام کو انجام دینا چاہتا تھا، میں نے اس کام کے لیے پوری کوشش کی کہ اس کام کو انجام دوں، ساری تدبیریں کر لی میں نے، نقشے بنا لیے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوا۔ اور بہت سارے اوقات میں نے نقشہ ڈھالا کہ فلاں کام اس طریقے سے انجام نہ ہو، لیکن وہ اسی طریقے سے ہوا۔ میں نے اس طریقے سے خدا کو پہچانا۔ ہماری سوچ سے بالاتر بھی کسی کی سوچ ہے، ہماری تدبیروں سے آگے بھی کسی کی تدبیریں ہیں، ہمارے نقشوں سے پہلے کسی نے مکمل نقشہ بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ سوچیں، کسی کام کے لیے کسی سے مشورہ نہ کریں، تدبیر نہ کریں، نقشے نہ بنائیں۔ یہ سب ہم نے کرنا ہے، ان تمام کاموں کے لیے ہم نے تلاش اور کوشش کرنی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہماری تدبیریں ادھوری رہ جاتی ہیں، ہمارے نقشے ناقص رہ جاتے ہیں، ہماری سوچیں جواب دے جاتی ہیں، تو اس وقت اپنے کام کو خدا پر واگزار کر دیں، اس کے آگے اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار کریں، اپنی عقل کے ناقص ہونے کا اقرار کریں، اپنی تدبیروں کے ادھورے ہونے کا اقرار کریں، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین راستے کو انتخاب کرے۔ خدایا میں نے اس معاملے کو تجھ پر چھوڑ دیا، تو بہترین اسباب فراہم کرنے والا ہے، تو بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، تو بہترین انداز میں کاموں کو اس کے نتیجے تک پہنچانے والا ہے۔ خدایا میں نے اپنے اس کام کو تیرے حوالے کر دیا، تو اس راستے میں میری بہترین مدد فرما، اور مجھے بہترین انداز میں اپنے اس مقصد تک پہنچا کہ تو بہترین قدرت والا ہے۔